السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان میں جیسے سال ختم ہونے کو آ رہا ہے، ایک جو سب سے بڑا اس وقت خوفناک اور پریشان کن مسئلہ اور معاملہ ہے جو کہ 70-72 دنوں سے چل رہا ہے، وہ ہے کرم ایجنسی کا معاملہ۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں کشیدگی کے جو عناصر ہوتے ہیں، جو محرکات ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں پورا سال۔ آج ان دا کلوزنگ پروگرام آف دا ایئر ہم نے سوچا کہ پورا پروگرام ہم کرم پر کریں، اور خاص طور پہ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کرم میں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی تصفیے پر پہنچا جائے۔ ایک جرگہ ہے جو کچھ دنوں سے وہاں ہم منعقد کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جرگے پر جائیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ جو کشیدگی اس نے پکڑی، ایک تو یہ کافی سالوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ، کبھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، کبھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن 12 اکتوبر کو اس سال ہم نے دیکھا کہ 4 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملہ ہوا اور 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پارا چنار پشاور کا جو روڈ تھا وہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا، اور یہ یاد رہے کہ یہ ایک ہی روڈ ہے جو پارا چنار اور پشاور کو ملاتا ہے، پارا چنار کو باقی ملک سے ملاتا ہے، اور ایک راستہ ہے جو افغانستان کے تھرو جاتا ہے۔ لیکن افغانستان میں جب گڑبڑ بہت ہو جاتی ہے، اور حالیہ دنوں میں تو بہت ہی گڑبڑ ہوئی، تو وہ مشکل ہوتا ہے راستہ، اور جو وہاں لوگ رہتے ہیں وہ دے ڈو ناٹ فیل سیف گوئنگ تھرو افغانستان۔ ویسے ہی تو یہ جب ہوا تو پھر اکتوبر کی 12 کو راستہ بند ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد 21 نومبر کو یہ طے ہوا کہ 20 نومبر کو ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں طے ہوا کہ راستہ کھولا جائے گا، اور جو قافلہ جانا والا تھا دوسرے دن، جس نے جانا تھا 21 کو، اس کے جو لوگ تھے، اہم لوگ تھے، جو لیڈنگ فگرز تھے، وہ بیٹھے سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 21 چلیں گے، جب یہاں سے آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہوگی، اور آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو بالکل سیفلی آپ ٹریول کر پائیں گے۔ یہ 200 گاڑیوں کا قافلہ تھا، 10-20 کا نہیں، 200 کا گاڑیوں کا تھا، اور بالکل ان کو اشور کیا گیا، ان کو اطمینان دلایا گیا کہ ہر صورت پر آپ کو سیکیورٹی فراہم ہوگی۔ لیکن یہ گاڑیاں جب نکلی ہیں وہاں سے، اس کے بعد راستے میں اس پر اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، اور 60-70 لوگ، فگر ایگزیکٹ نہیں پتا، کچھ لوگ کہتے ہیں 100 کے قریب، کوئی کہتے ہیں 70-60، بہت سے لوگ شہید ہوئے، جس میں بچے، خواتین، ان آرمڈ لوگ تھے جن کو سیکیورٹی فراہم کہا تھا کہ کی جائے گی، لیکن نہیں ہوا۔ وہ اس کے بعد وہ پھر راستہ بند ہو گیا، اور 23 نومبر کو پھر یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا اچھا جی، ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں اور مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر 12 سے یہ راستہ بند ہے، بیچ میں ایک دن کے لیے کھلا جب خون کی ہولی کھیلی گئی، اور اس کے بعد آج ہم جیسے بات کرتے ہیں ناظرین، وہاں حالات ایسے ہیں کہ دوائیاں نہیں ہیں، وہاں کھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے 2-3 ہیلی کاپٹر بھیجے گئے ہیں، 3 ہیلی کاپٹر گئے ہیں شاید این ڈی اے میں کی طرف سے۔ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ پہنچائیں، وہاں ادویات پہنچائیں، کھانا پینا پہنچائیں، لیکن حالات وہاں بہت غیر ہیں اور لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ پھر یہ جو انہوں نے بنائی، کمیٹی بنائی حکومت نے خیبر پختونخوا، یہ گئی وہاں جا کے ملی، اور وہاں پھر یہ طے ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن 21 نومبر اور اس دوران یہ ضرور ہوا کہ لوگوں کے آپس میں کچھ گاؤں میں جھڑپ ہوئی، اور بھی لوگ شہید ہوئے۔ پھر کچھ ہی دن پہلے ناظرین، 2 ینگ مین وہ وہاں سے نکلے، انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے ہم پہنچ جائیں پشاور، تو ان دونوں کا گلا کاٹ دیا گیا، اور یہ اخباروں میں آپ نے خبر پڑھی، ان کا گلا کاٹا گیا اور ان کو ذبح کر دیا گیا۔
تو ظاہر ہے کشیدگی بڑھتی چلی گئی. اب 29 دسمبر جو آج کے دن، اس وقت یہ صورتحال ہے کہ خوراک، پیٹرول، ادویات کی شدید قلت ہے، اور جو ہیلی کاپٹرز ہیں کچھ گئے ہیں، انہوں نے ادویات دی ہیں، لیکن ہم ابھی بات بھی کریں گے. ڈاکٹر جاوید حسین صاحب ہیں جو MNA رہ چکے ہیں 2002 سے لے کے 2007 تک، ان سے پوچھیں گے کیونکہ وہ 3-4 روز پہلے وہاں سے لوٹے ہیں، پشاور میں ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور اب ساتھ ساتھ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو، تو جرگے میں یہ ایک بلایا گیا، اس کے 3-4 روز گزر گئے ہیں، اور جرگے میں عمومی اتفاق رائے ہے کہ کیا کیا جائے آگے. یہ بتایا جا رہا ہے، خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے ہے، علاوہ ایک فریق کے جو کہ کہہ رہے ہیں ہمیں 2 دن دیں، ہم نے کچھ ابھی معاملات اور طے کرنے، ہم نے اپنے بڑوں سے بات کرنی ہے، اور انہوں نے کہا منگل تک کا آپ ہمیں ٹائم دیں. تو یہ کہ منگل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ جرگہ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے. دا بگ کویسچن از، یہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس پر بھی بات کریں گے. یہ جو جرگہ ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے DC جو ہیں خرم کے، اور کمشنر کوہاٹ، اور جو ڈیو کمانڈر ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ جرگہ جو ہے یہ منعقد کیا. تو اور ایک اور بھی جرگہ ناظرین، یہ سٹیزنز جرگہ تھا، اس میں 125 لوگ بیٹھے تھے. رپورٹس تھیں کہ اس میں منظور پشتین بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، شاید کفایت اللہ صاحب بھی گئے، لیکن وہ تو جرگہ اب نہیں ہے، متحرک نہیں ہے. یہ مین جرگہ ہے جس کی ہم بات کریں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین ڈاکٹر جاوید حسین صاحب ہیں جو رہ چکے ہیں، جیسے ہم نے کہا MNA. تو یہ پارا چنار میں مقیم بھی ہوتے ہیں، اور یہ ابھی 3-4 روز پہلے ہی وہاں سے لوٹے ہیں. بہت شکریہ، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر جاوید صاحب. ظاہر ہے حالات علاقے کے بہت پریشان کن ہیں. ہم نے چاہا کہ آپ کو اس لیے دعوت دیں تاکہ آپ خود جو آپ عینی شاہد رہے ہیں ان معاملات کے، جو حالیہ کرائسس ہے اس کے بارے میں آپ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ صورتحال کیا ہے ایگزیکٹلی. شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ مجھے بلانے کے لیے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وہیں کا رہنے والا ہوں، وہیں پیدا ہوا ہوں، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اسلام آباد چھوڑ کے ہم وہیں پہ بسے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارا وطن ہے، ہماری زمین ہے، یہ ملک ہمیں اچھا لگتا ہے. تو میڈم آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ لوکل لوگ ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. الحمدللہ میں بھی پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، شفا انٹرنیشنل کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا ہوں، جس طرح آپ نے بتایا MNA رہا ہوں. تو یہ تھا کہ ہمیں تو اپنا ملک، اپنی زمین بڑی عزیز ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے، یہ کیا پالیسیز ہیں، کیا حساب چل رہا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ اب موجودہ یہ حال ہے کہ پچھلے 82 ڈیز سے، 82 دنوں سے، 72 دنوں سے نہیں، 82 دنوں سے وہاں پہ راستے جو ہیں وہ ٹوٹلی وہاں کے بند ہیں. دوائی نہیں ہے، فیول نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خاص کر روٹی بنانے کے لیے آٹے وغیرہ کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ہوتی ہے، اس کی ایلیویشن کافی زیادہ ہے. پاڑا چنار شہر کی تقریباً 6,000-6,500 فٹ ہے، تو وہاں پہ کافی سردی پڑتی ہے اس سیزن میں. اور فیول نہیں ہے ہمارے پاس، جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، اور گیس نہیں ہے. اس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. لٹرلی آج مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی تک کم از کم 28 بچے اکتوبر سے اب تک جو ہے فوت ہوئے ہیں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے. میں خود وہاں پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں، میں اپنا ایک چھوٹا سا کلینک چلاتا ہوں، اور اس میں الحمدللہ ہم بڑا چیریٹی کا کافی کام کرتے ہیں. اس میں گواہ ہوں، میں پرسنل گواہ ہوں کہ میرے پاس پر لٹرلی ایسے پیشنٹس آئے ہیں جن کو ایسپرین کی ضرورت تھی، اور باقی دوائیاں تو چھوڑے
کہ ہم ان کو ایسپرین نہیں دے سکے کیونکہ سب کچھ ختم ہو گیا، اسٹاک ختم ہو گیا ہے، پورے شہر میں نہیں ملتا، گاؤں میں نہیں ملتا، چاروں اطراف پہ جو ہمارے گاؤں ہیں وہاں نہیں ملتا کچھ، اور شہر میں تو ویسے ہی یہ برا حال ہو گیا۔ تو ہم حیران اسی بات پہ ہیں کہ آخر اتنا بڑا جرم ہمارے لوگوں میں سے کس نے کیا ہے، کیونکہ مسلکی یا ریلیجس کنوکشن کی وجہ سے اگر ہم کسی مولانا کو، کسی آیت اللہ کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن ہم اس ملک کے پکے شہری ہیں۔ نہیں تھوڑا سا جی آپ بالکل بے شک ڈاکٹر صاحب اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں، تمام شہری اسی ملک کے ہیں، اس کو معاملے کو ذرا الگ رکھیے۔ مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس وقت کوئی حکومت نے تو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جی میں بھجوا رہا ہوں، اور آرڈر کیا انہوں نے کہ فوری طور پہ ریلیف گڈز بھجوائے جائیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈسپرین ایسپرین نہیں، تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کلیئرلی جو پرائم منسٹر نے کہا پھر انہوں نے کیا، تو یہ حالات کھانے پینے کے اور یہ کاش پرائم منسٹر صاحب یہ کرتے کہ بالکل روڈ کھلواتے تو کوئی بات ہی، ایک دو ہیلی کاپٹر سے 6.5 لاکھ لوگوں کی ضرورت تو پوری نہیں ہونی، وہ تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ صرف 1-2 بار ہیلی کاپٹر کے چکر لگے ہیں، اس میں کتنی دوائی آئے گی جو کہ 6.5 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کے لیے جو پچھلے 2-2.5 مہینے سے محصور ہیں، ان کے لیے وہ کیا وہ ہوگا، اس کا مداوع ہے نہیں 2-3 ہیلی کاپٹر لانا۔ سمپل بات یہ کہ آپ روڈ کھلوائیں، روڈ تو نہ شیعہ کی ہے، نہ سنی کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، یہ تو حکومت کی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے جی۔ وہ روڈ کھلوانے پہ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ 3 اطراف سے بتایا جاتا ہے افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، تو کیا ادھر کوئی آگے پیچھے یعنی وہاں موبیلٹی ہے، ادھر سے کچھ آ جا رہا ہے یا وہ بھی سب بند ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، 2007 میں ہمارا یہ راستے بند تھے، وہ تو 4-4.5 سال مکمل طور پہ بند تھے، لیکن اس میں ہمارے یہ سہولت تھی کہ ہم افغانستان سے ٹریڈ کر سکتے تھے تھوڑی بہت۔ ٹھیک، وہاں بھی ہمارے لوگ پھر مارے گئے، بیچارے خواتین ماری گئیں جو وہاں سے ہو کے جاتے تھے۔ پہلے آپ پاڑا چنار سے جاتے تھے گردیز سے کابل سے جلال آباد اور پھر تورخم آتے تھے، لمبا چکر لگا کے آتے تھے، تو وہ جو ہے اس وقت پھر بھی لوگ گزارا کر لیتے تھے۔ اب تو ہمارے لیے وہ راستے بھی بند ہے جو حال ہے وہاں۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ وہاں تو جہاں سیکیورٹی کا تعلق ہے، ایک تو جب سے یہ سڑکیں بند ہوئی ہیں لوکلی اس علاقے میں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہی ہوں آپ نے جو یہ تمام معاملات بیان کیے ہیں یہ تو بڑے اندھوناک ایک صورتحال ہے، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ وہاں تعیناتی ہے، ادھر سیکیورٹی ہے، چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری ہو، تو ادھر آپ کو کیا تسلی آن دا سیکیورٹی فرنٹ یا نہیں؟ وہ بھی نہیں؟ ناٹ ایٹ آل جی، ہم تو بہت خفا ہیں۔ میں یہی آپ کو بتانے کی شروع میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم واحد پاکستان میں پٹھانوں میں کرم ایجنسی کے لوگ واحد وہ لوگ ہیں جو اپر کرم کے ایون علی زئی تک کے لوگوں میں ایک لٹرلی کیس نہیں ہوا جہاں پہ آپ نے کسی وردی والے کو اس کو شوٹ کیا ہو، اس کو زخمی کیا ہو۔ وہ تو ہمارے تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی ملک ہے ہمارا اور ہم جائیں گے کہاں، یہ ہماری زمین ہمارا ملک ہے۔ جی تو ٹھیک افسوس یہی ہے کہ ابھی جو آپ نے 21 نومبر کی کنوائے کی بات کی ہے، ہم اس کا تو ظاہر ہے کہ ہم افیکٹیز ہیں کہ آلموسٹ لوگ کہتے ہیں کہ 100 تک لوگ مارے گئے جی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ایک اور جو کنوائے جو کہ 12 اکتوبر کو جو ہوا واقعہ، ہم لٹرلی اس میں اہل سنت کے لوگ تھے، اس میں 14 کے 13 لوگ شہید ہوئے، وفات ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا بھی حساب لیا جائے، ان کا بھی دیکھا جائے کہ ان کو کس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو پھر جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر خالی یہ تو نہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ تو ایک بربریت ہے جو کہ
لوگوں کو کھائے جا رہی ہے جو کہ ہر فرقے کے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ تو فالو کر رہے ہوں گے جو جرگہ بیٹھا ہے اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جی 2 دن ہمیں زیادہ چاہیے ٹو ڈیسائیڈ, پھر یہ بھی ریز ہوا کہ جی کون آ گیا اس میں, جو لوگ وہاں کے مقیم نہیں ہیں ان کو کس طرح ڈالے. تو واٹ از یور اسیسمنٹ اس وقت جو جرگہ ہو رہا ہے اس کی؟ ٹو بی آنیسٹ جی, سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں لوور کرم اور جو ہمارے دوست ہیں, ان میں تھوڑی کنفیوژن ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخر ڈیسیژن کرنی کیا ہے. ہمارے تو 5 بندے جو ہم نے قومی طور پہ ان کو دیے ہوئے ہیں جرگے میں, انہوں نے تو دستخط کر بھی لیے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو گورنمنٹ جس طرح چاہتی ہے ہم راضی ہیں اس کے ساتھ. لیکن وہاں پہ انہوں نے دن مزید مانگے ہیں اور پھر ساتھ ہی روڈ بھی بند کی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی دیں, کمپنسیشن دیں, انویسٹیگیٹ کریں کہ اتنی ایٹراسٹیز ہوئی کیوں ہیں, سیف پیسج دے دیں, فورن فیکٹر کھلے عام افغانی لوگ آ کے اسلحے کے ساتھ فیس بکوں پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ دنوں اور مہینوں کی بات نہیں, ہم تو سالہ سال یہ جہاد کریں گے. وہ افغانیوں کو کوئی تو روکے نا. ٹھیک, بہت ٹھیک کام نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب جی کنکلوڈنگ کچھ کرنا چاہیں آپ تو میں تو ہماری دعا ہے جی, ہماری دعا ہے کہ خدا کرے یہ ایک بہت اچھا علاقہ تھا, پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ تھا. شاہ خاور صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ان مشہور وکیل ہیں, ان سے پوچھے کہ ہم نے کیسے وقت وہاں پہ گزارا ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا کرے وہ وقت واپس آئے, انشاءاللہ خوش کے ناخن لیں اور حکومت ہماری مدد کرے اور سیکیورٹی ایجنسیز ہماری مدد کریں. بالکل ایسا ہی ہے جی, حق بنتا ہے آپ کا بھی اور پاکستان کے تمام شہریوں کا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم ہو اور جو بیسکس ہیں جو آئین بھی کہتا ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ ان کو ملے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید حسین صاحب, آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ سینئر لیڈر ہوں گے پارا چنار سے سجاد حسین توری صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں تفصیل میں ڈاکٹر جاوید حسین صاحب سے. تو ظاہر ہے اگلا پھر سوال یہی سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کے حل کے حوالے سے جو حکومت نے ایک جرگہ منعقد کیا ہے کوہاٹ میں, اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس جرگے سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سنیے گا کہ فیڈرل حکومت اور کے پی حکومت اور آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس معاملے کے بارے میں. سنیے گا پہلے تاجر صاحب کو. جو وائلنس بڑھ رہا ہے جو کرم میں ہوا, دیکھیے دل دکھتا ہے. اب نوٹس لیا نا, آپ کا صوبہ ہے, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, با اختیار ہیں. آپ نے جب کرم میں آگ لگی تھی اور سب سے زیادہ کرم کو توجہ کی ضرورت تھی, تب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے. آپ جس مقصد سے بھی بیٹھے تھے, لشکر کشی تھی, حملہ تھا, جو بھی تھا, آپ اسلام آباد میں اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ وہاں پہ بھی تباہی بربادی پھیلانا چاہتے تھے. اب آپ اسلام آباد آ گئے, کرم میں لاشیں پڑی ہیں, سڑکیں بند ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, مریض رول گئے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ آپ اپنا گھر پہلے ٹھیک کرتے, پھر حملہ کر لیتے ہمارے اوپر. ہم حاضر ہیں. ناظرین اب سنیے گا کہ کے پی کی حکومت کیا کہتی ہے. کوہاٹ جرگہ میں دونوں فریقین کے درمیان عمومی طور پر اتفاق رائے ہو چکا ہے. ایپکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحہ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت 1 صدی سے زائد پرانے تنازع کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ اور ضلعی انتظامیہ خلوص نیت کے ساتھ مستقل امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے امدادی کارروائیوں کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر وقف کر دیا ہے. ادویات پہنچانے سمیت عوام کو فضائی سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے. اب ناظرین اب یہ دیکھیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا 2 روز پہلے.
ایکچوئل جو اس میں بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے. جو تنازع ہے, چاہے وہ قبائلی تنازع ہو, زمینی تنازع ہو, اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے مل بیٹھ کے راستہ نکالنا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے. ان واقعات کے دوران یہ مضموم کوشش بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے کی گئی کہ اس کو ایک سیکٹیرین رنگ دیا جائے. تمام پارٹی سے کوشش کی گئی, بجائے اس کے کہ اپنی انتشاری سیاست کو چلایا جائے, اس پہ بڑھایا جائے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح کرم کا مسئلہ ہے اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں, ان کی طرف توجہ دی جائے, ان کو ریزالو کیا جائے. تو یہ ہے ناظرین حکومت کا رد عمل. یہ بات اس سے کون انکار کرے گا کہ جو سیاسی ہیں پلیئرز ان کا بڑا رول ہوتا ہے, لیڈرشپ اس کا بہت رول ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو سیکیورٹی کا پہلو ہے اس میں عسکری جو قوتیں ان کا بھی رول رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ کیوں نہیں عسکری جو ہے ادارے ان کو کہتی کہ جی انڈر 245 آئیں اور آپ اس کو ریزالو کریں. بس بہرحال ان سب معاملات پر ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین توری صاحب. یہ جرگا کے ممبر بھی ہیں اس وقت, اور یہ وہ شخص ہیں جو کہ 15 سال سے ایم این اے بھی رہے, 2008 سے لے کے 2013 تک. تو کون ان سے بہتر جانتا ہے وہاں کے حالات, اور یہ ادھر کے نہ کہ رہنے والے ہیں, لیکن جتنی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, جتنی کرائسز ہوئی ہیں, جو معاملات سیٹل ہوئے ہیں, اس سب کا یہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ رہے ہیں. ابھی بھی ایز آئی سیڈ جرگے کا حصہ. بہت شکریہ توری صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور ناظرین ہم نے بریگیڈیئر سعد محمود صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں جوائن کریں. آپ کو معلوم ہے کہ بریگیڈیئر سعد صاحب ان معاملات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے, افغانستان کے معاملات پر بھی, اور ان کا ویلیوبل انپٹ ہم اس میں بھی لیں گے تاکہ تمام جو ایسپیکٹس ہیں وہ کور ہو جائیں. سب سے پہلے آپ بتائیے گا توری صاحب کہ اس وقت جو جرگا ہو رہا ہے, جرگے پر بہت امیدیں کچھ لوگوں کی بندھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی منگل تک سب طے ہو جائے گا, اور یہ تو ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ جرگا کس طرح پروگریس کی ہے, اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. اس طرح ہے نا کہ 2018 میں جب مرج ہوا نا, مرج سے پہلے جرگے کا کچھ نہ کچھ سٹیٹس تھا. جی ابھی ایک گرینڈ جرگا بنا ہوا ہے اس مسئلے کے لیے, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں کرم میں. تو مین چیز ہے نا کہ جرگا جب سٹارٹ ہوا کوہاٹ میں 12 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد جو ہے نا 21 نومبر تک 22 نومبر تک تقریباً 32 واقعے ہوئے مختلف, اکتوبر اور نومبر کے دوران. ہاں. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر جرگا جو ہے نا 40 دن بعد جو ہے نا 7 دسمبر کو انہوں نے بلایا, وہ بھی کوہاٹ میں. جب گرینڈ جرگا ادھر سب بیٹھ کے دونوں مسلک کے لوگ آ گئے, وہاں پہ ہم بیٹھ گئے, جرگا ہو رہا تھا. تو جرگے کے بیچ میں جو ہے نا تھوڑا وقفے کے بعد جو ہے نا سی ایم گنڈاپور صاحب جو ہے نا جب وہ اسلام آباد سے فارغ ہوئے نا تو ڈائریکٹ کوہاٹ آ گئے. اور کوہاٹ میں بھی اس جرگے کا حصہ تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا جرگے کے ساتھ کوئی اس کی نشست نہیں ہوئی کہ وہاں پہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, جرگے نے کیا فیصلہ دینا ہے, اور جرگے کے ساتھ کیا کوارڈینیشن کرنا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ وہاں پہ جو ہے نا بس یہی کہہ دیا کہ اسلحہ جو ہے نا اس کو اکٹھا کرنا ہے, بینکرز کو ختم کرنا ہے, فلانا فلانا, چلا گیا. تو پھر اس کے بعد جرگے میں نہیں بیٹھے. نو جرگے کے ساتھ ٹوٹل ہمارے توری ٹرائب کے طرف سے جو ہے نا ہم صرف وہاں پہ 7 بندے موجود تھے, وہ بھی ہم اسلام آباد سے گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا نا کہ وہ پشاور آ کے انہوں نے 2 دن بعد کیبنٹ سے اپروو کر دی. اپروول جب مل گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی بلا لی. اس میں باقاعدہ ہمارے محسن نقوی صاحب بھی آ گئے. تو انہوں نے جو فیصلے کیا ہے نا, فیصلوں میں سب سے پہلے فیصلہ ایک کرنا چاہیے تھا کہ پہلے روڈ کھول دیں, ٹرسٹ بحال ہو جائے وہاں پہ. روڈ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک مسلک کے لیے کھول دیا جائے, وہاں پہ اور بھی دونوں مسلک کے لوگ جو ہے نا وہ محصور ہیں. تو انہوں نے کیا لاسٹ والا جو ہے نا اس کو فرسٹ پہ لے آئے کہ اسلحہ جمع کرو, یہ کرو, وہ کرو. اور جو وہاں پہ جو ہے نا امن کے لیے جو کچھ کرنا تھا, روڈ کھلنا تھا, وہ نہیں کھلا. پھر اس کے بعد ڈیڈ لاک بن گئی کہ اسلحہ دینا ہے, لائی عمل بنانا ہے, یہ وہ فلانا. پھر اس میں ہوا کہ ہماری طرف سے جو ہے نا توری ٹرائب کی طرف سے باقاعدہ
اس ایگریمنٹ پہ سائن ہو چکے ہیں. ان چیزوں کے لیے جو انہوں نے ان کے ساتھ ہمارا طے ہوا ہے تو ذرا بتائیے گا ناظرین سنیں کہ ہے کیا طے کیا ہوا. تو اس میں یہ ہے کہ جو اسلحے کا انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھا ہے, پہلے پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے بہت زیادہ. ان کا ایک وہ ہے لا منسٹر ہے, انہوں نے باقاعدہ کہا تھا پی ٹی آئی کا انتخاب نام ہے اس کا, تو وہ کہہ رہے تھے کوارٹ سے اس کا تعلق ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایرانی اسلحہ ہے. کیا کریں گے؟ ایرانی اسلحہ ہے یہاں پہ نا. تو مین چیز ہے نا کہ اتنے مطلب ہے کہ ذمہ دار شخص, اور دوسری بات یہ نا کہ پوری ڈپلائمنٹ جو ہے نا باؤنڈری پہ وہ فورسز کی ہے, تو ہم افغان باؤنڈری پہ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اسلحہ جو ہے نا وہ جو بڑی ویپن ہے ان کو کس طرح جو ہے نا لائے عمل بنائیں گے, تو اس پہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا طے ہو چکا ہے کہ 15 days میں جو ہے نا ہم طے کریں کہ کس طرح اس کو پولیس کے ساتھ رکھنا ہے, اور کمیونٹی اس میں جو ہے نا انوالو ہوگی. پھر اس کے بعد بینکر کو جو ہے نا سب کو ختم کرنا ہے لوور اپر کرم میں. کیا ختم کریں؟ بینکر جو ہوتے ہیں جس کو مورچے کہتے ہیں. اچھا بنکر جو ہے, ہاں بینکرز. اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جس ایریا میں بھی کنوائی یا جو وائلیشن وغیرہ ہوتا ہے, کنوائی کو کوئی ہٹ کرتا ہے, تو اس ایریا میں بالکل سرچ آپریشن بھی ہوگا. کتنا آپریشن؟ سخت آپریشن ہوگا. سخت آپریشن بھی ہوگا اور سرچ آپریشن بھی ہوگا. سرچ آپریشن, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ابھی یہ ہے نا کہ لوور اور سینٹر کرم میں جو ہے نا یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کون بیٹھے ہیں, کیونکہ جب بھی بات آ جاتی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے اگر وائلیشن یا اس طرح مطلب ہے کہ خلاف ورزی یا اس طرح کچھ چیزیں ہو رہے ہیں, ہم نے تو آپ کو نہیں روکا. آپ تو اسٹیٹ ہے, آپ تو ہر کسی کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن مطلب آپ یہ سب باتیں بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے, تو اگریمنٹ میں یہ جو تمام سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اس میں ایڈریس ہوئے ہیں اگریمنٹ میں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرچ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, تو سرچ تو ظاہر ہے ریاستی ادارے ہی کریں گے, آپ یا کوئی اور تو نہیں کریں گے. بالکل وہی کریں گے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ جو دوسرا وہ ہے فریق ہے اس نے سائن نہیں کیا ہے, ان کو کچھ چیزوں پہ جو ہے نا تحفظات ہیں. کس نے نہیں سائن کیا؟ جو ہمارے وہاں پہ دوسرا فریق جو ہے نا انہوں نے سائن نہیں کیا. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ہمیں 2-3 دن چاہیے, ان کو 2-3 دن مل گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ نشست ہوگا ٹیوزڈے کو, منگل کو. ٹیوزڈے کو. اچھا, تو اس میں کہ جو سرچ آپریشن ہوگا اور جو بنکرز ہیں وہ توڑے جائیں گے, یہ تمام معاملات ہوں گے. میں چاہوں گی کہ میں اس پہ بریگیڈیئر سعد کو لے آؤں, ان سے پوچھوں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کدھر جا رہی ہے بات. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے سنا جو توری صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ جو معاملات ہیں درینہ, کیا وہ ایڈریس ہو رہے ہیں اس سے جو یہ بتا رہے ہیں جرگے میں ڈیسیجنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایم این اے صاحب نے جو ہے وہ بالکل نشاندہی صحیح کی ہے کہ پرائورٹائزیشن جو ہے وہ فالٹی ہے, وہ ڈیپلی فلاڈ ہے. یہ نہ کرنے کی جو ہے نا ایک اسکیم لگتی ہے مجھے, اور وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اسلحہ اکٹھا کریں گے اور پھر روڈ کھولیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اسلحہ اکٹھے کرنے میں تو مہینے لگ سکتے ہیں. ان کو بتایا جائے گا, پہلے ایگریمنٹ ہوگا, ایگریمنٹ کے بعد پھر دیکھا جائے گا کس کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے, وہ جمع رہے گا. اس کے اوپر تو مہینے لگ سکتے ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ یہ غیر سنجیدہ قسم کی ایک طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے. دیکھیں اس علاقے میں یہ جو فرنٹیئر کا ہے یا پختون علاقہ ہے, یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائمز میموریل سے جو ہے وہ اسلحہ نہیں جی. بات یہ ہے کہ انرولی اور انسبارڈینیٹ ایکشنز ادھر ہوتے رہتے ہیں اور اس قسم کی ڈیفائنس چلتی رہتی ہے. مغلوں کے ٹائم پہ بھی ہوا, انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوا, اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب تک جو نیگوسیشنز ہیں, اگر مسئلے کے حل کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کورس فورس ہونی چاہیے. ان لوگوں کو جو اس جرگے میں بیٹھے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایگریمنٹ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا تو ہمارے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ ابھی جب سے یہ وہ ہوا ہے, املگمیشن ہوئی ہے, اور یہ مل گئے یہ اس کے ساتھ فرنٹیئر کی یا پختونخوا کی حکومت میں آ گئے ہیں یہ علاقے, تو اس کے بعد یہاں پر تو کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی کی حکومت 12-13 سال سے چل رہی ہے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے, اور سب کچھ ملبہ ہے جو فوج پہ چھوڑا ہوا ہے. ان سے بات کریں تو کہتے ہیں جی سیکورٹی فوج کے ساتھ نہیں, سیکورٹی فوج جو ہے وہ ٹیررسٹ اور پی ٹی پی کے خلاف آپریشنز کی ہے. جو باقی اندرونی معاملات ہیں, جتنے بھی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے, وہ پولیس تو نہیں کر سکتی ہے, فوج. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ
فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے کہ جی ہمارے بس سے ابھی باہر ہے, ابھی آپ انٹروین کریں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے, اور آرٹیکل 245 ہے اور آرٹیکل 147 ہے, اس کے تحت ملٹری فورسز کو بلایا جا سکتا ہے اور ان کو یہ مشن دیا جا سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سڑک کلیئر کریں. سب سے پہلے سڑک کلیئر کرنے کے بعد اس کے بعد جو آمنے سامنے ہیں ان کو آپ وہاں سے ہٹائیں, اور جو نہیں مانتا ہے اس کے خلاف ملٹری ایکشن ہو. ابھی فوج کا کام ہے وہ کر رہے. تو یہ جب تک یہ والا سیکوینس اڈاپٹ نہیں کریں گے, یہ مجھ سے آپ لکھ کے لے رہے ہیں کہ جب تک کورسو فورس پیچھے نہیں ہوگی کسی نیگوسیشنز میں, وہ کامیاب نہیں ہوگی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, کچھ اہم سوال اٹھے ہیں اس ڈسکشن میں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے کرم ایجنسی میں جو اس وقت حالات ہیں ان کو بگاڑ سے بچانے کا, اور آگے کوئی ایسا مستند ایک طریقہ ہو جس سے کہ وہاں امن آئے, اور جو بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں, لوگ وہاں کے صورتحال میں ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی جگہ جگہ اس کے خلاف جلسے جلوس اور دھرنے ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے 7 لاکھ کے قریب وہاں پاپولیشن ہے which is suffering acutely. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیں, آپ دونوں میں سے جو بتانا چاہے کہ یہ جو فوج کی بات بریگیڈیئر صاحب آپ نے کی کہ فوج کو بلائیں, تو یہ جو علاقہ ہے یہ تو بارڈر کر رہا ہے افغانستان سے 3 اطراف پہ, تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے, اور جو پتہ ہے کہ بھئی ادھر تو فوج ہے بارڈر پہ, تو فوج آلریڈی موجود نہیں ہے وہاں. جی فوج موجود ہے, لیکن وہاں پر جو ابھی ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہے اگینسٹ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے یہ آپریشن. ابھی بات یہ ہے کہ وہاں پر مزید 50 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں, اس میں اس علاقے میں ہو سکتے ہیں, کسی اور علاقے میں ہو سکتے ہیں, جس وہ تو ابھی اس کے ہر چیز کو حل کرنا فوج کا کام تو نہیں. اچھا نہیں, میں سمجھ گئی آپ کو. ٹھیک, اوکے جی, یو میک دس پوائنٹ بیفور. آپ اس پہ کچھ اس طرح ہے نا کہ وہاں پہ 9 ڈے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے, اور 73 بریگیڈ جو ہے نا وہ پڑے چنار میں موجود ہے, اور وہاں پہ جو ہے ایف سی والی بھی ہے, ٹل اسکواڈ ہے, کرم اسکواڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جتنے بانڈری پہ فورسز, کچھ ایریا میں فوج ڈپلوائے ہے, کچھ ایریا میں ایف سی ڈپلوائے آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. لیکن یہ فرما رہے ہیں جیسے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ موجود ہیں اس کے ڈیفینس کے لیے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ تو اب اکتوبر سے یہ بگاڑ کا شکار ہے, ایکیوٹ بگاڑ کا شکار, کرائسس ہے, اتنی مرتبہ اٹیکس ہو چکے ہیں, لوگ شہید ہو چکے ہیں, تو اور ایپیکس کمیٹی کی بھی میٹنگز ایک نہیں زیادہ ہوئی ہیں, کے پی گورنمنٹ اور ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ, یعنی ایپیکس کمیٹی میں وہ بھی کور کمانڈر بھی ہوتے ہیں اور سی ایم بھی ہوتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں, باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ آپ سویلین فیڈرل گورنمنٹ پلس اس کا جو حصہ ہے سویلین فیڈرل گورنمنٹ کا الیکٹڈ کا جو کہ آرمی ہے, آرمی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے ان ڈسکشنز میں, تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پھر آرمی کو بتائیں تو وہ یہ کریں, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو آٹومیٹکلی دے آر پارٹ آف دس سچویشن اینڈ دے نو دا سچویشن, تو یہ جو سٹیپ لینا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ پرائیورٹی غلط ہے, آپ توری صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں, اس سے پہلے جاوید حسین صاحب بھی یہ کہہ کے گئے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے سڑک کھولنی چاہیے تھی, تو آپ تینوں جو ایک بات کر رہے ہیں تو وہ یقینی طور پہ جو کمیٹی ہے ایپیکس اور یہ جہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں they should have obviously been discussing this. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, ہاں جی بالکل, ابھی آپ دیکھیں نا جو یہ آپریشن ہے اس کا اسپیسیفک لیے کال کیا گیا ہے اس کے لیے فوج کو, جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, ٹانک میں بھی کر رہے ہیں, مردان میں بھی کر رہے ہیں, سوات میں بھی کر رہے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک جس میں فوج کو باقاعدہ پرمیشن ملی ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ وہ ان کے خلاف اس قسم کے جو وہ ہیں معاملات ہیں ان کو یہ ہینڈل کریں. ابھی پختونخوا میں 50 اور مسائل ہو سکتے ہیں, تو وہ فوج کا کام تو نہیں. ابھی کل کسی معاملے کے اوپر خیبر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے, یا جیسے آپ دیکھ رہے تھے وہ
جو جلسہ تھا اس کے اوپر وہ ہے، تو اس میں بھی آپ فوج کو کہیں کہ جی فوج آ جائے اور اس کو مسئلے کو حل کرے. تو یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. یہ اگر یہ جلوس لے کے آ رہے تھے پورے پختونخوا سے گزر کے اور اسلام آباد آ رہے تھے، تو پھر فوج اس میں بھی انٹروین کرے گی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں پروونشل گورنمنٹ، ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ بیچ میں آئے. تو یہ جو سیکٹیرین معاملہ ہے، کرم کا سیکٹیرین معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ریکویزیشن ڈالنا پڑے گا اسپیسیفکلی اس مسئلے کے اوپر کہ یہ ہے. ابھی آپ دونوں کو آپ نے وہ سنایا، پروونشل گورنمنٹ کا بھی اور آپ نے خاص کر فیڈرل گورنمنٹ کا، یہ تانے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. جی تانے مار رہے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تانا بازی، تانا بازی بند کریں. ایک مسئلہ ہے، دونوں انا اپنے ختم کریں جو ایک دوسرے کے خلاف وہ ہو رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، خوراک ختم ہو گئی ہے، قحط آ رہی ہے، اس کے اوپر ذرا آپ توجہ دیں. آپ وہ پاکستانی ہیں، ان کو آپ مسائل حل کریں. اپنے جو پٹی قسم کے جو آپ پولیٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو آپ ختم کریں، ان کو بری کریں اور آپ جا کے اس معاملے کا حل نکالیں. تو ایپیکس کمیٹی میں جی توری صاحب اس طرح نا کہ مین چیز ہے نا کہ یہ تو کی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ظاہری بات ہے 25 امینڈمنٹ کے بعد جب مرج ہوا ہے، مرج کے بعد جو ہے نا پولیس کا کوئی کوئک رسپانس ہے، نہ جوڈیشری کا کوئی رول ہے، جرگے پہ جرگے ہو رہے ہیں، فیصلے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ دونوں کی باتیں تو سنی، ناظرین نے بڑی غور سے سنی ہوں گی. معاملہ بڑا پیچیدہ اور کشیدگی تو انتہا کی ہے اور اموات بھی واقع ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. لیکن یہ تو ہم ضرور کہیں گے ناظرین کہ پھر آئی وڈ ریپیٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ اتنا بڑا معاملہ ہے، یعنی کہ یہ شہری پاکستان کے ہیں، یہ شہری کوئی خالی پارا چنار کے یا کے پی کے تو نہیں ہیں، کے پی کے نہیں ہیں، یہ تو ملک کے شہری ہیں. اور یہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہے جو کہ خونی نوعیت ہے اس کی، اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور یہ تو بڑی ٹیکنیکل باتیں نظر آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب تک اس طرح چلے گا، یہ اس پر تو کوئی اقدامات ہونے چاہیے. یہ تو بڑا ظلم ہے اور اس میں اٹ ریکوائر اسپیڈ. جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو بڑی تیزی سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کے کوئی اتنی ریپرزنٹیشن نہیں. اور آخر میں ہم آپ کو ایک حقیقت بیان کر دیں ناظرین، اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام سے ہمارے کوارڈینیٹر نے اور میں نے خود بھی، ہم نے پچھلے ایک مہینے سے، کم از کم ایک مہینے سے، جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، جو انٹیریئر کی کمیٹی ہے، جو کمیٹی ہے جو ہوم کی ہے وہاں کے پی گورنمنٹ میں، اور جو سینٹ کمیٹی ہے آن انٹیریئر، ہم نے ان تینوں کمیٹیز کے جو چیئر پرسن تھے، تینوں کمیٹیز کے ہم نے متعدد مرتبہ ان کو فون کیا کہ آئیں آ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھیں. کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا. ایک کمیٹی کے انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہم رپورٹ لکھوا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے. تو آئی وانٹ ٹو سے دس کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کی بھی وہاں ایک ریپرزنٹیشن ہے، انوالوڈ ہے، ایکشن ہونا چاہیے زیادہ، تو ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جس سے توقع کی جاتی ہے، جو الیکٹ ہو کے آتی ہے، ان کا یہ حال ہے. آئی ایم سیئنگ دس آن ریکارڈ کہ 3 دفعہ، پتہ نہیں 13 دفعہ ان تینوں کمیٹیز کے لوگوں کو ہم نے چیئر پرسنز جو ہیں ان کو کوشش کی ہے، کانٹیکٹ بھی ہوا ہے. وہ اچھا جی بعد میں بتائیں گے، پھر بتائیں گے. تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح نہیں ملک چلا کرتے. ہمارا اسی پر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.